السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 24ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 میں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 60 تک 10 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جب گواہی دینے والے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ جس دن ظالموں حق کا انکار کرنے والوں کی معذرت انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، اور ان کے لیے لعنت پھٹکار ہے اور ان کا ٹھکانہ برا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی کتاب توریت دی، اور بنی اسرائیل کو کتاب توریت کا وارث بنایا۔ ہدی وذکریٰ لأولی الالباب، وہ کتاب عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے، اور صبح شام اپنے رب کی تعریف اور پاکی بیان کرتے رہیے۔ ان الذین یجادلونک فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ھم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ ھو السمیع البصیر۔ بے شک جو لوگ کسی روشن دلیل کے بغیر اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یعنی بحث کرتے ہیں، ان کے سینوں میں گھمنڈ اور غرور ہے، وہ اپنا مقصد کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہی اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات والمسیء قلیلا ما تتذکرون۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اور ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے اور برے کام کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اے لوگو، تم سب بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور اے لوگو، تمہارے رب نے کہہ دیا تم سب مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر یعنی گھمنڈ کی وجہ سے میری عبادت نہیں کرتے، وہ لوگ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 24ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 میں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 60 تک۔ آیت نمبر 51 پر غور کیجئے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ بے شک ہم رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہی ہوگی اس دن بھی، یعنی قیامت کے دن بھی۔ لیکن اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ ہم مدد کریں گے رسولوں کی، تو کچھ انبیاء ایسے بھی ہیں جو قتل کیے گئے ہیں، جیسا کہ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بعض نبیوں کو ہجرت کرنا پڑی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے فلسطین ہجرت کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا، ایمان والوں نے بھی ہجرت کی ہے۔ تو آخر یہ وعدہ جو ہے اس کا مطلب کیا؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر ہوگا، کبھی کبھار کچھ ایک آدھ دو ہو گیا کہ اللہ نے کافروں کو ذرا موقع دے دیا، تو یہ دنیاوی زندگی ہے، تو وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ اس کو غلبہ مل جائے، یا عارضی طور پر ہے۔ لیکن اصل مدد وہ جو قیامت کے دن ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ تو ہے۔ اللہ دنیا میں دشمنوں کو بھی ذرا تسلط دے دیتا ہے، جیت دے دیتا ہے، لیکن اصلی جیت تو ایمان والوں کی ہے جو قیامت کے دن ہوگی۔ ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جیت دی ہے دنیا میں کافروں کو، تو ان کو ذلیل بھی کیا ہے۔ جیسے یہودیوں نے کہا کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا، تو رومیوں کے ذریعے اللہ نے ان لوگوں کو پٹوا دیا۔ تو دنیا کے اندر اگر کچھ غلبہ ملتا ہے تو لیکن دوسرے کے ذریعے اس کی پٹائی بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے 8 ہجری میں، پھر واپس بھی آ گئے، پورا مکہ فتح ہو گیا۔ 2 ہجری جنگ بدر میں 70 کافر مارے بھی گئے۔ تو تھوڑا سا غلبہ تو ملتا ہے، لیکن نقصان بھی بہت ہے کافروں کا۔ آیت نمبر 52 پر غور کیجئے۔ قیامت کے دن کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے آیت نمبر 57 میں کہا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ بڑی چیز ہے، یا انسانوں کا پیدا کرنا؟ آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ بڑی بات ہے، انسانوں کا پیدا کرنا آسان ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر آگے کہا قیامت آنے والی ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔
اس کے بعد آیت نمبر 60 میں ہے، اللہ نے کہا مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے۔ انسان ایسے ہیں، دنیا والے ایسے ہیں کہ رحمان نہ مانگنے سے ناراض ہو جائے اور انسان مانگنے سے ناراض ہو جائے۔ اب 1-2 مرتبہ مانگیے، اس کے بعد ناراض ہو جائے گا، اور اللہ سے نہ مانگیے تو اللہ ناراض ہو جائے، کاہے نہیں مانگتا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3373، من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور دعا ایک عبادت ہے، الدعا هو العبادہ، سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3372، الدعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، وہی اصل ہے، سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3371۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے، مانگنے کا بڑا فائدہ ہے، نقصان تو نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔